یہ جو اچھرا لاہور کے اندر واقعہ ہوا، اس میں میرے نزدیک اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا، وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا، جس نے جرأت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا، اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہسبینڈ، اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی۔ اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے، سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں مین آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے۔ اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بیچارے نے تو وہیں رہنا ہے، اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، لوگوں کے موٹر بائکس میں آگ لگا دیتے ہیں۔ کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائک کو کبھی آگ نہیں لگائی۔ اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا، پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، کسی مکتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ تم صرف زیادہ سے زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو، ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں، تمہاری تو جرت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر۔ تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر نان مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خاوند کی جان بچائی، اور بر وقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ 15-20 منٹ تو لگ گئے۔ ان 15-20 منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لہذا جو کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے اوائڈ ہوا ہے، اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس۔ دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے، اس نے تو اس عورت کی جان، اس کے خاوند کی لائف ونریبل کی ہے، اور ایک کرسچن نے بچا لی ہے۔ ظاہر ہے وہ جب ماچا بن گیا، آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تیرا کیا کام ہے بھائی؟ اس طرح لوگوں کی بیویوں کو، ان کی سسٹرز کو، ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا۔ تمہیں کچھ زیادہ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو، وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا، بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لہذا میرے نزدیک سب سے پہلے اس لڑکے جانسن کو انعام ملنا چاہیے، ایوارڈ بھی ملنا چاہیے، ریوارڈ بھی ملنا چاہیے۔ ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے، ریوارڈ بھی ہونا چاہیے، یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے، اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے۔ اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا، بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں، وہ بھی ضرور کریں، لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو، جانسن کو، ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں، آئی جی صاحب ملیں، آرمی چیف صاحب ملیں، اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں، اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو۔ بہرحال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سرمنی میں
جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا، بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے، اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا. جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا، اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے، اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے، اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر، یہ بھی جڑاں والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں، یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب، ان کو ملتے ہیں. اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 2، اس واقعے میں دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہیرو ہے تو یقیناً وہ ہماری سسٹر ہیں اے ایس پی شہربانو نقوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے دلیری کے ساتھ اس موب کو کنٹرول کیا، حسینی ہونے کا ثبوت بھی دیا، اور اس وقت میڈیا پہ ان کو کافی اس حوالے سے اٹھایا ہوا ہے، مختلف جگہ انٹرویوز ہو رہے ہیں. آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ان سے، اور آئی جی صاحب نے بھی، ان کی ٹریننگ ہے یہ، جس طریقے سے انہوں نے پنجاب پولیس میں کافی ریفارمز کی ہیں. میں تو پرسنلی یعنی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ڈاکٹر عثمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی. پلس ان کو انعام بھی دیا گیا ہے، ایوارڈ بھی ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور سعودی حکومت کی طرف سے ود فیملی انہیں حج کی آفر بھی ہوئی ہے، جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جائیں گی. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے. اور اس طرح کے جو ڈر قسم کے پولیس آفیسرز ہیں پاکستان جیسے ملک میں تو نعمت ہے، کیونکہ یہاں پہ تو جتنا مذہبی طبقہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے اندر انوالو ہے، اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست اور ریاستی ادارے ہیں، جنہوں نے انہیں سالوں تک پالا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا. یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا، اگر ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی، ابھی بھی ہمیں کوئی عقل نہیں آنی تھی. ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسٹس نہیں بنا سکتے. جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا. ود ان کنٹری جو سیکیورٹی کی مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر چیف منسٹر نے رینجرز کو طلب کرنا ہے وہ بھی ان کی مرضی ہو تو، اور کسی بندے کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. اور بارڈرز کے اوپر فوج کی ذمہ داری ہے. جب آپ عام بندوں کو ٹرین کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں جو تماشا لگا ہوا ہے، قابو ہی نہیں آ رہے کسی کے. تو یہ ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا، نہ یہ ضرب عضب ہونی تھی، نہ رد الفساد ہونا تھا، اور نہ ان فسادیوں سے ہماری جان چھوٹنی تھی. یہ کریڈٹ بھی میں پہلے نمبر کے اوپر دیتا ہوں تو گوروں کو دیتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی انہوں نے ہی ہمارا سیدھا کیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ادروائز ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی.